ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ اب یہی بات کرتے کرتے نا انہوں نے آگے کیا کہا کہ اگر آپ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں نا کہ انہوں نے قرآن حدیث میں کیا کیا اس بندے نے دجل کیا ہے، تو آپ لوگ سن لیں عمران صفدر صاحب کو، اور دوسرا آپ سن لیں مفتی راشد صاحب کو۔ اور اگر میں مفتی راشد صاحب کو سن لوں نا تو یقین کرو میں جتنا بڑا مخالف ان میں دیوبند کا ہو جاؤں گا نا، میں کسی کا بھی نہیں ہوگا۔ مفتی راشد صاحب کو سننے کا مشورہ میں کہتا ہوں انسان کسی کے بغض میں اتنا اندھا بھی نہ ہو جائے۔ مطلب میں آپ کو بتاؤں مفتی راشد صاحب جو ہے نا وہ بریلوی ہیں، اور ٹی ایل بی بھی آپ کو پتا بریلوی ہے، اور آپ کو پتا یہ سارا ایک ہی بریلوی گروپ ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب اور اسی طرح جو سمر عباس قادری صاحب ہیں، یہ سب ایک ہے۔ کبھی آپ سن لو کہ سمر عباس قادری، کبھی آپ سن لو ٹی ایل بی کے لوگ مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، کبھی آپ لوگ سنو۔ اور یہ بندہ مشورہ دے رہا ہے کہ آپ لوگ انہیں سن لو، یعنی وہ انجینئر محمد علی مرزا جو قرآن حدیث سے ہمیں صحیح توحید بتا رہا ہے، ختم نبوت کا صحیح عقیدہ الحمدللہ بتا رہا ہے، اور ہمیں ٹوٹلی 24 کیرٹ سونا کی تعلیمات اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ یہ ہمارے علی بھائی ہیں، ہی از کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دا بیٹر اسٹوڈنٹس آف انجینئر صاحب، اس لیے میں ان کو رسپونڈ کر رہا ہوں۔ ویسے ان کا جو دوسرا طبقہ ہے جن کو اپنا اشرا مبشرہ وغیرہ کہتے ہیں، میں ان کو عام طور پہ میں بچے ہیں اپنے وہ بھی، لیکن اگین آئی ڈونٹ تھنک اٹس اپروپریٹ کہ میں اس لیول پہ جا کے رسپونڈ کروں، پر آئی لائک دس مین۔ تو میں ان کو ایڈریس کرنا چاہوں گا اس ویڈیو کے ذریعے کہ انہوں نے میں نے ویڈیو بنایا، وہ سارا آپ نے دیکھا کہ ایران پہ فتوے کا انہوں نے کہا 2003 میں دیا تھا۔ میں نے کہا جی نہ 2003 میں دیا تھا نہ بعد میں دیا تھا۔ وہ انجینئر صاحب بیچارے کے پاس نالج ہوتا نہیں ہے، جو بھی منہ میں اس وقت آ رہا ہوتا ہے وہ بس چل رہا ہوتا ہے۔ شاگردوں نے آگے پیچھے سے اکٹھا کر کے کیا کہ وہ دیکھے جناب میرے پاس یہ فتویٰ آ گیا ہے اور وہ آ گیا ہے، اور وہ 2010 کی ایک ویڈیو وغیرہ۔ حالانکہ میں نے کئی دفعہ ویڈیو میں کہا کہ بھائی مجھے فتوے کی ایک کلاسیفیکیشن ہوتی ہے، فتویٰ ایک کمپینڈیم کے اندر ہوتا ہے، فتوے کو ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، لیٹر ہیڈر۔ یہ میڈیا وغیرہ پہ کس نے کیا کہا، یہ نہ اس کی فتوے کی حیثیت ہے، نہ اس کو فتوے کی مطلب حیثیت کے طور پہ جانا جاتا ہے، اس لیے میرا اس پہ کوئی نہیں ہے۔ جب کو فتویٰ ہے تو لکھا ہوا تو مجھے بتائیے کہ جناب انہوں نے یہ بات لکھ کے دی ہوئی ہے۔ خیر وہ میرا ویو ہے، ایک ان کا ویو ہے، وہ سامنے آ گیا۔ اب میں مزید اس پہ میں ڈرل ڈاؤن نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر کوئی فتویٰ لکھا ہوا ہوتا تو یہ اب تک لے کے آ چکے ہوتے، بات ختم ہو چکی ہوتی۔ میں جو ویڈیو کا دوسرا حصہ ہے علی صاحب کی کا، میں اس پہ میں آپ کی توجہ کو جو بھی آپ نے کلپ دیکھا ہے کہ اس میں نے انجینئر صاحب کے بارے میں ایک بات کی کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کے معاملے میں ان کے جھوٹ جو انہوں نے بولے ہیں، اگر آپ ان کے دین کے معاملے میں جھوٹ بولیں تو جو ان کے جھوٹ دیکھے معافی چاہتا ہوں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا۔ خیر میں اس پہ بات نہیں کرتا، آپ مفتی راشد صاحب ہیں، مولانا عمران صفدر صاحب ہیں، آپ ان کو سنیں۔ وہ علماء ہیں، انہوں نے جو ایک علمی کرٹیک کی ہے، چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، وہ ایک علیحدہ لیول کی ہیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ مجھے بتائیں بابوں پہ آپ بات کیوں نہیں کرتے۔ او بھائی جب میں بات کر رہا ہوں، ویسے تو میرا بابوں وغیرہ پہ ایک بڑی کلیئر چیز ہے کہ میں اس پہ بات اس لیے نہیں کرتا کہ جو ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن کی چیزیں ہوتی ہیں، آئی ووڈ مچ رادر کہ وہ چیزیں جو ہم سب میں اکٹھی ہیں کہ ہم واپس اس عہد کو ریوائیو کریں جو سائنس کا ہے، فلسفی کا ہے، ان چیزوں پہ ہم جائیں بجائے اس کے کہ تمہارا بابا غلط، تمہارا بابا غلط۔ یہ سولوشن نہیں ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں انجینئر سب سے بڑا فرقے باز ہے، وہ لوگوں کو نکلنے نہیں دیتا ان چیزوں سے، پھر کسی نہ کسی کا زخم کو ریت دیتا ہے۔ خیر میرا جو ویو ہے اس پہ بڑا کلیئر ہے، لیکن جو میں نے مذہب کی بات کی ہے وہ تو میں نے اس پہ کی نہیں ہے، چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ۔ میں تو بڑا کلیئر ہوں جناب کہ جو چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ مانتا ہے میں اس کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں، اینڈ آف سٹوری۔ یہ سارے ہی مانتے ہیں، سارے جتنے بریلوی ہیں، دیوبندی حضرات، سارے اس چیز کو مانتے ہیں کہ دس از واٹ اٹ از۔ میں جب یہ کہتا ہوں کہ قرآن و حدیث کے معاملے میں تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا 24 کیرٹ کا سونا ہمیں جو وہ قرآن بتا رہے ہیں، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ آدمی قرآن کے غلط ترجمے بتاتا ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو اس قدر بے وقوف ہے یا اس قدر یہ لا علم ہے کہ یہ عزیر علیہ السلام جو نبی ہیں، جس آیت میں ذکر ہو رہا ہے ان کے حوالے سے جس کی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے کہ عزیر علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے، اور ساتھ اس میں ایک گدھے کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، اس نے دونوں کو مکس کیا ہوا ہے۔ اور آگے دیکھیں کیا الفاظ ہیں، وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھ، ولنجعلک آیۃ للناس، ہم اسے لوگوں کے لیے نشانیاں بنا دیں گے اور تیرے لیے بھی۔ یہ خود اس لیول کا، میں کیا گدھا ہی کہہ سکتا ہوں، میں یہ اس لیول کا آدمی ہے۔ اور میں آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے، اس کی کتنی ایگزامپلس ہیں جہاں پہ اس نے قرآن کے غلط ترجمے کیے ہوئے ہیں۔ میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دجال صغیر ہے، اس کی باتیں نہ سنیں۔ یہ بخاری مسلم کے حوالے سے کہہ دیتا ہے ایک چیز صحیح بخاری صحیح مسلم میں لکھی ہوئی ہے، پن پوائنٹ کیا وہ علماء نے کہ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، صاف جھوٹ بول دیتا ہے، جس کو یہ 24 کیرٹ کا سونا کہہ رہے ہیں ہمارے علی بھائی، معصوم آدمی ہیں۔ خیر میں نے ایک امپورٹنٹ ہے کہ میں ایکسپلین کروں کہ میرا کہنے کا کیا مطلب ہے، کہ یہ قرآن کی غلط تفسیر کرتا ہے، قرآن کے غلط ترجمے کرتا ہے، یہ احادیث غلط بیان کرتا ہے، غلط کتابوں کے حوالے دیتا ہے، یہ ساری بات ہے جو میرا کہنے کا مطلب ہے۔ بٹ the real reason جو میں آج ویڈیو بنا رہا ہوں ان پرٹیکولر، وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے ایک پرٹیکولر ٹیکنیک جسے کہا جاتا ہے دی ڈیفلیکشن ٹیکنیک۔
دی ڈیفلیکشن ٹیکنیک یعنی کہ چیز کو ڈیفلیکٹ کر دینا کہ ایک چیز میری طرف آ رہی ہے، میرے گروپ کی طرف آ رہی ہے تو میں اس کو ٹھوکر لگا دوں، کسی اور طرف میں کر دوں. شاید میرے وہ لوگ جو میری طرح کے دیہاتی ہیں ان کو شاید یہ بات زیادہ سمجھ آئے کہ جیسے کھیتوں میں وہ نہری پانی جب آتا ہے مختلف کھالوں کی صورت میں تو وہاں پہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کا ایک زمین کی طرف پانی جا رہا ہے لیکن اس پانی کو ٹھوکر لگائی جاتی ہے، اس کا رخ موڑ دیا جاتا ہے، اس پانی کو ڈیفلیکٹ کیا جاتا ہے. یہاں پہ یہ صاحب ایگزیکٹلی وہی حرکت کر رہے ہیں کہ بات ہو رہی ہے انجینئر کے بارے میں، باقی علماء کیا کہتے ہیں، آگے سے علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں باقی علماء کے بارے میں کیا کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹیکنیک کے ماسٹر کون ہیں؟ قادیانی. کبھی بھی کسی قادیانی سے کہو کہ تمہارے بارے میں یہ فتویٰ ہے، فلاں فتویٰ ہے، فلاں، ان کو یہ بتا دو کہ فقہ انٹرنیشنل اکیڈمی 57 ممالک نے سائن کیا ہوا فتویٰ کہ تم لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہو، آگے سے وہ کبھی اپنے نظریات کا دفاع نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں دیکھو یار تمہارے فلاں عالم نے فلاں عالم کے بارے میں کیا لکھا تھا، فلاں نے فلاں کے بارے میں کیا لکھا تھا، اور ان کو پوری ٹریننگ دی جاتی ہے. وہ لوگ جو ان کے مربی وغیرہ ہوتے ہیں بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے، وہ دائرہ اسلام میں آتے ہیں تو یہ باتیں بتاتے ہیں کہ ہمیں کیسے ٹریننگ دی جاتی ہے ان چیزوں کی، کس طرح سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بعد میں الجھاؤ پیدا کرنا ہے. اب نہ انجینئر کے بارے میں میرا ویو ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آئی ہوپ، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، نہ اس کے شاگردوں کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ وہ اس لیول کے لوگ ہیں. لیکن میں یہ آپ کی توجہ میں لانا چاہتا ہوں کہ جو اتنے عرصے سے ایک ٹریجیکٹری چلی آ رہی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی پہلے دن تو نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، وہ تو مسیح اور ڈبیٹر اور پتہ نہیں مسیح بننے سے بھی پہلے مجتہد یہ وہ کرتے کرتے پھر جا کے 1902 میں اس نے جو کیا وہ کیا، لیکن اس سے پہلے مختلف سٹیجوں سے گزر رہا تھا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پیٹرن مجھے ریپیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اینڈ بائی نو مینز میں کہوں کہ وہ آدمی نبوت کا دعویٰ کرے گا، آئی تھنک ہی از بیٹر دین دیٹ. اس حد تک نہیں جائے گا، اپنی ضد وغیرہ میں بڑے دور چلا جاتا ہے، وہ ایک اور بات ہے. لیکن اس پیٹرن کو علی بھائی آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ کیا آپ لوگ واقع ہی اس کی تقلید میں اتنے زیادہ نابینا ہو چکے ہیں کہ آپ ڈیفلیکشن ٹیکنیک پہ آ گئے ہیں. آپ نے دفاع اس چیز کا کرنا ہے اگر انجینئر کے دفاع ہے، اور وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیٹس اے گڈ کویسچن کہ آپ وہ دفاع کیسے کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ انجینئر یہ کہتا ہے قادیانیوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوتے ہیں، آپ نے کہا وہ دکھا دیں مجھے، پتہ نہیں کوئی ایسی ویڈیو بنائی تھی ان کے ذبیحہ کے حوالے سے، وہ آپ کو بندے نے دکھا دیا، آپ نے اس چیز پہ بیک ٹریک کر لیا. پھر اس کے بعد آپ نے جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس آدمی نے جو بکواس کیا ہوا ہے کہ کفار ایسے کہتے تھے، آپ نے دفاع کرنا ہے تو اس چیز کا کرنا ہے، آپ نے دفاع کرنا ہے اس کی صہونی لینگویج کا، آپ نے دفاع کرنا ہے یہ اعضائے وضو والی جو بات میں نے آگے کہی، اور لمبی لسٹ ہے، یہاں پہ اس کو ریپیٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے، دیر از اے لانگ لسٹ. آپ چونکہ ان چیزوں کا دفاع نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس پھر ڈیفلیکشن ٹیکنیک بن جاتی ہے، پیچھے رہ جاتی ہے کہ میں فلاں کو فلاں میں الجھا دوں، فلاں کو فلاں میں الجھا دوں، وہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، وہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو بھائی جو چیز آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی نا وہ یہ ہے کہ یہ سارے مل کر، یہ جتنے جو مرزیوں کی بات ہے، جو قادیانی جو ہیں، کہ ان کو جب کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں، یعنی کہ ہم مسلمان تو آگے سے کہتے ہیں دیکھو تم مسلمان ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو اس کا جواب انہیں دیا جاتا ہے کہ یار تمہارا مرزا تو ان سب کو غلط کہتا ہے نا، اور یہ سب مل کے تمہارے مرزا کو غلط کہتے ہیں. تو یہاں پہ بھی ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے کہ آپ کے جو انجینئر صاحب ہیں ان کو یہ سب مل کے غلط کہتے ہیں اور یہ آگے سے ان سب کو غلط کہتے ہیں. تو ویئر از دا ڈفرنس؟ ذرا فکری طور پہ اتنی غربت کا شکار ہو گئے ہیں کہ آپ ان ٹیکنیکس پہ آ گئے ہیں. آپ نے دفاع کس چیز کا کرنا ہے؟ وہ انجینئر نے وہ جو باتیں کہی ہیں جو قابل دفاع نہیں ہیں آپ چھوڑ کے، کیونکہ انجینئر نے آپ سے کہا نا کہ جو چیز کتاب و سنت سے ہٹ کے ہوگی اس کو ہم فالو نہیں کریں گے. میں آپ کو ایک لسٹ دکھاتا ہوں ایسی چیزوں کی. میں نے تو آپ سے کہا تھا آپ آئے لائیو بات کرتے ہیں ان ساری چیزوں پہ، میں آپ کو پوری لسٹ دکھاتا، لیکن آپ نے کہا نہیں آپ جھوٹ بولتے رہیں، ہم سچ بولتے رہیں گے. ٹھیک ہے، ابھی آپ کو یہ سچ اگر سمجھ لگتے ہیں کہ وہ انجینئر کے اشرا مبشرہ ہیں، آپ کو یہ سچ لگتے ہیں کہ صہونی زبان جو بول رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو یہ ساری باتیں سچ لگ رہی ہیں، فائن، ٹھیک ہے، اس کو آپ سچ سمجھتے رہیں. لیکن میرا جواب یہ ہے کہ میں آپ کو سچائی کے راستے کی طرف دعوت دیتا رہوں، باقی بچوں کو بھی، آپ کو بھی، کیونکہ اس آدمی نے تو یہ تو ہیل بینٹ ہے. مطلب آپ اس چیز کا دفاع کریں گے کہ یہ لینن جیسے دہشت گرد کو ملا دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کہتا ہے نظریات ملتے ہیں. اور نبی کے کون سے نظریات ہوتے ہیں؟ نبی پہ وحی آتی ہے. اسلام کے وہی نظریات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی ہے. اسلام کی پوری آئیڈیالوجی کھڑی ہے، یہ دہشت گردوں کو ساتھ ملا دیتا ہے. اس کا دفاع کریں آپ، لیکن آپ کو پتہ ہے آپ دفاع نہیں ہوگا. اور آپ نے کس چیز کا دفاع کرنا ہے؟ اسلامک سیکولرزم کا کرنا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہو سکتا، سیکولرزم حرام ہے، اسلام میں کوئی آپس میں تعلق ہی نہیں ہے. یو نو آل دیز تھنگس کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جن کا دفاع کیا جا سکے. تو پھر آپ ڈیفلیکشن ٹیکنیک پہ آتے ہیں تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ قبر، وہ جو رات آئے گی وہ بڑی تاریک ہوگی، بڑی تنہائی ہوگی.
انسان کو سب کچھ خود کرنا پڑے گا، وہاں پہ انسان کسی انجینئر کو نہیں بلا سکے گا. کسی بابے کو تو میں پہلے ہی کہتا ہوں نا، وہ تو میرا ویو ہے کہ نہیں جناب، وہاں پہ سب نے خود ہی کرنا ہے. آپ کے بابے نے بھی نہیں آنا ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ پوائنٹ، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ پوائنٹ. اس لیے اس چیز کو چھوڑ دیں، یہ چیزیں نہیں ہیں قابل دفاع. ایک انسان کے لیے اپنی دنیا، اپنی آخرت، ان چیزوں پہ آپ نہ ضائع کریں. دفاع کا سوچتے ہیں، میں آپ کو پرائیویٹلی بتا سکتا ہوں کتنی چیزیں ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں جو چونکہ قابل دفاع نہیں ہے، اس لیے آپ کہتے ہیں کہ میں سسٹم کو میں چھوڑ کے. بھئی آپ پتہ نہیں بریلوی تھے، آپ دیوبندی تھے، آپ کیا تھے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ چیزیں قابل دفاع نہیں ہیں جو آپ کو بتایا گیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں مانتا. اب دوسرا آدمی ہے، اس کے کیمپ میں آپ چلے گئے ہیں، اس کی چیزیں ناقابل دفاع ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں میں نے یہاں پہ رہنا. تو یہی فرقے بازی ہوتی ہے نا، اور کیا ہوتی ہے؟ یہی تو فرقے بازی ہوتی ہے. پھر دوسری بات ہے کہ آپ اس طرح سے علماء کو پبلکلی نلیفائی نہ کیا کریں، اس طرح سے آپ ان کو ڈمین نہ کیا کریں کہ فلاں مفتی ایسا کہتا ہے، فلاں ایسا کہتا ہے. میں کیمرے میں ہلکی بات کروں گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ جو آپ نے پوڈ کاسٹ کی تھی اس میں مفتی راشد صاحب کا ذکر آپ نے کن الفاظ میں کیا تھا. اس سے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ وہ بات آپ نے مجھے بات بتائی تھی، پرائیویٹلی بتائی تھی، وہ والا حصہ میں نہیں آگے میں اس میں جانا چاہتا. لیکن جن لوگوں کے لیے ذاتی طور پہ آپ کے یہ نظریات ہیں، پبلک میں بھی آپ ان کو وہ عزت دے دیں اگر نا، بڑی اچھی بات ہو جائے گی. شکریہ آپ کا. السلام علیکم.